सूरह फातिहा, कुरान पाक की सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। आपको कोई दुआ करनी है और कोई अहम दुआ है, 100 बार सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगे। इसके बाद आते हैं सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। बहुत सारों के घरों में बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, घर के हालात ठीक नहीं होते, अब घर में सूरह बकरा मिलकर पढ़ लें, इंशाल्लाह इसकी फजीलत देखेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। और वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसके हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हर जुम्मे वालिदैन की कब्र पर जाएं, सूरह यासीन पढ़ें। सूरह दुखान बड़ी कमाल की सूरत है। सूरह अद-दुखान ये पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। किसी प्रॉब्लम में है, सूरह दुखान पढ़ें। आगे चलते हैं। किसी की जो करीबुल मर्ग हो, बाज़ औक़ात किसी पर सकरात का आलम होता है, लास्ट ब्रीथ चल रही होती है, तो उसके पास जाकर सूरह जासिया पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह खातिमा बिल खैर होगा। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैरो बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ, अगर आप में से कोई फलों वाले हैं, जिनकी खेती बाड़ी है या जमींदारी है, जरा गौर से सुन लें। सूरह काफ ये पढ़ने से बाग के फलों में कसरत होती है। सूरह रहमान, सुभान अल्लाह, 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़या जो शख्स रोजाना पढ़े उसे कभी फाका ना होगा। सूरह वाक़या की आदत डाल लें। सूरह मुल्क, सुभान अल्लाह, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान होती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर, अगर ऐसे बच्चे हैं आपके घर में जो हाफिज कुरान बन रहे हैं या आप हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं, तो सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगी जाए तो कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह। सूरह नाज़िआत पढ़ने से जान कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशराह, जब ये आप ट्रेवल पर जाएं या आपका माल किसी कंट्री में जा रहा है, शहर में जा रहा है, तो सूरह अलम नशराह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होगी। सूरह वत्तीन, सूरह तीन जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतरीन होते हैं। सूरह अलक, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जोड़ों में जिनके दर्द है, सूरह अलक जो है इसको पढ़ लें तो जोड़ों के दर्द का इसमें इलाज है। सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरह बय्यिना, बर्स और यरकान का इसमें इलाज है। सूरह ज़िलज़ाल जो पढ़े चौथाई कुरान के बराबर है। जिस आदमी या जानवर को नजर लग गई हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। अगर मेरा भाई कोई कर्ज में है तो सुनिए, सूरह तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर जो है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज अदा हो जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमज़ा और सूरह फील बड़ी मुश्किल के वक्त पढ़ना बहुत मुफीद है। अगर कोई बे औलाद है तो सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाता है। तो सूरह कौसर का विर्द, इन्ना आतैना कल कौसर, ये सूरत पूरी पढ़ते रहा करें। सूरह काफिरून चौथाई कुरान के बराबर, सूरह इखलास तिहाई कुरान, 3 बार पढ़ लें तो पूरे कुरान का सवाब। और सुभान अल्लाह, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने से जिन्नात और हासिदीन से हिफाजत रहती है। सुभान अल्लाह, ये है कुरान पाक। अगर इससे दोस्ती हो, इलाज भी इसी में है। इसको पढ़ें तो मालूमात भी इसी में है, हिदायत भी इसी में है। तो बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, यही आज का पैगाम है कि हम कुरान से दोस्ती कर लें, रोज कुरान पढ़ें और इसको समझने वाले बन जाएं। और आखिरी बात, नबी पाक क्या फरमाते हैं? जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नबी पाक फरमाते नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज आका को बड़ी पसंद है? नमाज मोमिनीन की मेराज है। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, नारा लगाएं जरा बुलंद आवाज से, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी।
इंशाअल्लाह। बस नमाज और कुरान इसको थाम लें, आप अपनी जिंदगी में फर्क महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात और अपने हबीब का जिक्र कुरान में किस किस तरह किया। सूरह फतह आयत नंबर 29 अल्लाह तबारक व ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 33 में आपको मुस्तफा करार दिया गया। मुस्तफा का माना समझते? चोजन वन, चुना हुआ, सेलेक्टेड। सैयदी आला हजरत से पूछो मुस्तफा का माना क्या है। बरेली के ताजदार कहते हैं जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब। जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आगे सुनो, सूरह आले इमरान आयत 179 में अल्लाह फरमाता है मुजतबा। सूरह जिन आयत नंबर 27 में आपको मुर्तजा के लकब से याद किया गया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में अब्दे कामिल। सूरह मायदा आयत नंबर 15 में आपको नूर फरमाया गया। सूरह निसा आयत नंबर 174 में आपको बुरहान यानी वाजे रोशन दलील फरमाया गया। सूरह अहजाब आयत नंबर 40 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन फरमाया गया। सूरह यासीन आयत नंबर 1 में यासीन। सूरह ताहा आयत नंबर 1 में ताहा। सूरह बकरा आयत नंबर 119 में बशीर यानी खुशखबरी सुनाने वाला और नजीर यानी डर सुनाने वाला फरमाया गया। सूरह मुज़्ज़म्मिल आयत नंबर 1 में आपको मुज़्ज़म्मिल। सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 1 में मुद्दस्सिर फरमाया। सूरह आले इमरान में आयत नंबर 164 में अल्लाह पाक ने आपको मोमिनों पर अपना एहसान करार दिया। सूरह कलम आयत नंबर 4 में आपको साहिबे खुल्क अजीम फरमाया। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में अल्लाह ने आपको साहिबे मेराज फरमाया। सूरह कौसर की आयत नंबर 1 में साहिबे कौसर। तो सूरह बनी इसराइल भी नंबर 79 में साहिबे मकामे महमूद फरमाया। अल्लाह अकबर। जभी तो सैयदी आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो सुभान अल्लाह, कुरान से हमें पता चलता है कि नबी पाक की शान अल्लाह तबारक व तआला ने किस प्यारे अंदाज में बयान फरमाई। नात खानी की इब्तिदा, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे सहाबी रसूल हैं और भी बहुत सारे सहाबी। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी नबी पाक की नाते पढ़ा करते, मगर जो शायर रसूल नात गो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार के बहुत मशहूर हुए हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह तआला। तो ऐ नात पढ़ने वालों, तुम्हें मुबारक हो। नात पढ़ना तो सहाबा की सुन्नत है और नात सुनने वालों तुम्हें भी मुबारक हो कि नात सुनना खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, नबी पाक की गुफ्तगू की, मुबारक गुफ्तगू की कसम याद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है वकीलिही या रब्बी इन्नहा उलाई कौमुन ला युमिनून। तर्जमा, मुझे रसूल के उस कहने की कसम जो रसूल पाक का कौल था, अल्लाह उस कौल की कसम इरशाद फरमा रहा है। मुझे रसूल के उस कहने की कसम कि ऐ मेरे रब ये लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह पाक ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक की भी कसम खाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। तर्जमा, ऐ महबूब तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो अपने नशे में भटक रहे हैं। अल्लाह नबी पाक की कौल की भी कसम इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह नबी पाक की उम्र मुबारक की भी कसम इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह करीम कुरान में एक जगह नबी पाक के शहर की, नबी पाक की राह गुजर की कसम कैसे इरशाद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यानी मुझे उस शहर की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, नबी पाक जिस शहर में रहते हैं अल्लाह उस शहर की कसम इरशाद फरमा रहा। एक और जगह अल्लाह फरमाता है, तर्जमा, उस जमाने महबूब की कसम, नबी पाक के जमाने की कसम
اب ان چاروں آیتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا شعر سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسے نبی پاک کی نعت بیان فرمائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ میں آج ساری رات آپ کو قرآن پاک کی آیتیں سناتا رہوں اور بتاتا چلوں کہ کہاں کہاں رب عز و جل نے نبی پاک کے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا، مگر ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اور یہاں میں آج پورا بیان انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صرف قرآن ہی کی بات کریں۔ دراصل قرآن سے ہمیں کیوں محبت نہ ہو؟ قرآن مجید ایک تو اللہ کی کتاب ہے، باقی عاشقان رسول سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ہم نبی پاک کے بہت سارے معجزات کا ذکر سنتے ہیں، اور یقیناً جو عاشقان رسول ہیں جب بھی نبی پاک کے معجزات کی بات کرتے ہیں ایمان تازہ ہی ہوتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور صحابہ کرام کی قسمت پر رشک بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، اپنی آنکھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر بارش برستے بھی دیکھی، دعا فرمانے پر بارش رکتے بھی دیکھی، حضرت ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ واپس لگ کر روشن ہوتے بھی دیکھی، اور لکڑی نبی پاک کسی صحابی کو پکڑائیں تو اسے تلوار بنتے بھی دیکھی۔ ایسے معجزات ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں، 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوتے بھی صحابہ نے دیکھے، مگر ہم تو نہیں دیکھ سکے۔ ہم سن رہے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں ایک معجزہ جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، نبی پاک کے سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ اعظم المعجزات جسے کہا جاتا ہے، the biggest miracle of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ وہ ذات جس کے سبب یہ کائنات بنائی گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کے سبب ہی یہ کائنات بنی ہے۔ شاعر مشرق کیا خوب لکھتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدے آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حجاب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ، جتنا ذکر خیر کیا جائے اتنا کم ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں درود پاک کی فضیلت پر ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گا، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ مشکلات اور پریشانیاں چلتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود جو ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اپنی عادت میں شامل کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
درود پاک پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ آپ یقین کریں, آپ درود پاک جب ایبنڈنس کے ساتھ, کثرت کے ساتھ پڑھیں گے نا, تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا ٹینشن ریلیز ہو رہا ہے, آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہیں. اگر میں بہت ساری حدیثوں کا مجموعہ کر کے اس سے اگر آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے چند مدنی پھول پیش کروں, تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو درود پڑھیے, پریشان ہیں تو درود پڑھیے, قرضے میں ہیں درود پڑھیے, روزگار کی پرابلم میں ہیں درود پڑھیے, کسی ٹینشن میں ہیں درود پڑھیے, آپ کسی پریشانی میں ہیں, اپنے آپ کو برڈن میں فیل کر رہے ہیں, درود پڑھیے. موت کے وقت نبی پاک کا دیدار چاہیے, درود پڑھیے. نزا کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں, درود پڑھیے. آپ قبر کے اندر روشنی چاہتے ہیں, نور چاہتے ہیں, درود پڑھیے. محشر کے دن پل صراط پر ثابت قدمی چاہتے ہیں, درود پڑھیے. نبی پاک کی شفاعت چاہتے ہیں, درود پڑھیے. آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں, درود پڑھیے. اور سبحان اللہ مدینے جانا چاہتے ہیں, درود پڑھیے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, پھر بھی درود پڑھیے. یہ ساری باتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں, بلکہ میں نے بہت ساری حدیثوں کو جمع کر کے اس کا یوں سمجھیے عطر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب مجھے بتائیے, بینگ اے مسلم ہمیں جو چاہیے وہ ساری باتیں تو میں نے بیان کر دی. روزگار میں برکت چاہیے, فیملی میں برکت چاہیے, بیماری سے بچنا چاہتے ہیں, دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں, آخرت کی خیر چاہتے ہیں, یعنی جو کچھ آپ چاہتے ہیں احادیث میں ایک ایک کر کے وہ سارے انعام بیان کیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے فضائل میں, پھر بھی ہم نہ پڑھیں. اور افسوس یہ ہوتا ہے اتنے فضائل مگر پھر بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ بتائیے آج کے دن میں صبح سے لے کر شام تک کتنی بار آپ نے درود پڑھا؟ تو ہم بہت کم درود پڑھتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے, ہمارا موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے, مگر ہماری زبان پر ذکر و درود بہت کم آتا ہے. تو خدارا اپنے وقت کو قیمتی بنائیے. سچی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا وقت قیمتی ہی جب ہوتا ہے جب ہمارا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوتا ہے. ایکچولی ہم اپنے وقت کو قیمتی اب بنا رہے ہیں, یہ وقت گزر رہا ہے نا, یہی قیمتی وقت ہے. اللہ ایسا وقت ہمیں بار بار نصیب فرمائے. وہ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب ذرا شعر کو سمجھیے گا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ, حضور آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, حضور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک بنایا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے. صحابی رسول کی نعت ہے یہ. There is no objection on the نعت of صحابی رسول. اب میں ان چاروں اشعار کے سامنے آج کی نعت خوانی کے کچھ اشعار رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیریفائی ہو جائے. آپ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, حضور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تو اگر آج ہم جھوم جھوم کر پڑھیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں, کہو نا ایسا نہیں کوئی. یہ تو صحابی رسول کی نعت کا ترجمہ ہوا. اگر صحابی رسول لکھتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب, حضور اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا, تو اگر بریلی کے تاجدار لکھیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے. اور اب سنو, کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء,
तशा, हुजूर अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। तो अगर मेरे आला हजरत लिख दें कि खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो ये वही अकीदा है, ये वही ख्याल है जो सहाबाए किराम के जमाने से जारी है और आज भी मुसलमानों में ऐसा ही है। अल्लाह पाक हमें मरते दम तक नबी पाक के गीत गाने वालों में शामिल रखे, सरकार के चर्चे को बुलंद करने वालों में हमें शामिल रखे। क्या खूबसूरत इल्तिजा। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब नूरी लिखते हैं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मुहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। क्या खूबसूरत इल्तिजा करते हैं कि मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछें, कब्र में पूछेंगे ना फरिश्ते, सरकार का आशिक नबी पाक का दीदार भी तो करेगा ना। ये इश्क वाली बात है कि मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछें आका तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। तो ये चंद बातें मैंने नात ख्वानी के हवाले से और कुरान से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज की। अब मैं अपने बयान के दूसरे पार्ट की तरफ आता हूं। आज मैं आपको कुरान पाक का एक बड़ा हिस्टोरिकल वाकया, कुछ वाकयात वो हैं जो हो चुके, मगर कुछ वाकयात वो हैं जो होने हैं। कुर्बे कयामत से पहले कुछ कयामत की निशानियां आनी हैं, जिनको साइंस ऑफ डे ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। कुछ लोग इस हवाले से भी कंफ्यूज रहते हैं या कंफ्यूज करने वाले करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब था या नहीं। हम सब आशिकान रसूल का मानना यह है कि अल्लाह के बताए से, इस बात को याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्लाह ताला ने जितना अपने हबीब को इल्म दिया, अल्लाह ने दिया ना, तो अल्लाह के बताए से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इल्म गैब था और है। अच्छा, अब इसकी बहुत आसान मिसाल, बहुत सारे क्लेरिफाई हो जाएंगे कि कयामत की निशानियां क्या है। ये तो हुआ नहीं है ना, तो सब होगा। कयामत से पहले की निशानियां क्या कुरान में है या हदीस में है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी एक एक करके कयामत की निशानियां बयान की। तो ये सारा इल्म गैबी तो है। ये कहां से पता चला? हदीस के जरिए में पता चला कि कयामत से पहले दज्जाल आएगा, कयामत से पहले दाब्बतुल अर्द आएगा, कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, कयामत से पहले इमाम मेहदी आएंगे, जनाब फला इलाकों में जलजला आएगा। ये सारी बातें कहां से पता चल रही हैं? आज दुनिया मानती है कयामत की निशानियों को, मोटी मोटी किताबें लिख दी गई। तो सारा इल्म गैबी तो है। नबी पाक ने आने वाली खबरें दी हैं। तो बहुत खूबसूरत शायर ने बात लिखी, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तो आज मैं कुरान और हदीस से एक ऐसा वाकया जो कि होना है, और वो है याजूज माजूज का खुरूज। ये क़यामत से पहले होगा। हजरत जुल्करनैन की पहले बात करते हैं। दुनिया में 4 लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, ठीक है। उसमें 2 थे काफिर और 2 थे ईमान वाले। जो ईमान वाले थे उनमें एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत रही, और एक हजरत जुल्करनैन। हजरत जुल्करनैन ये अल्लाह के नबी नहीं थे, मगर ये अल्लाह के वली थे और बहुत बड़े बुजुर्ग थे। आपने पूरी दुनिया का ट्रैवल किया। आपकी जिंदगी में जो 3 सफर है वो सारा सूरह कहफ को अगर पढ़ें, इतनी अमेजिंग सूरत है कुरान पाक की। वैसे तो हर सूरत को पढ़ना है, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, मगर सूरह कहफ में 3 बड़े खूबसूरत वाकयात, और तीनों ही तारीखी वाकयात हैं। एक हजरत जुल्करनैन का वाकया, याजूज माजूज वाला। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत खिज़र की जो मुलाकात हुई, अल्लाह अकबर, पढ़ने से ताल्लुक रखता है। ऐसा वाकया कि ईमान ताजा कर देता है कि इन दोनों की मुलाकात हुई और क्या गुफ्तगू हुई और कैसे कैसे वाकयात हुए। और तीसरा वाकया खुद सूरह कहफ जिस नाम पर है, यानी गार वालों का वाकया, असहाबे कहफ का वाकया। एक सूरत के अंदर इतने हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं।
انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے کلام میں کیا کیا موجود ہے۔ میں یہ واقعہ لے کر جو آیا ہوں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ میں کیوں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ بھی آج سنانا چاہتا ہوں۔ بہرحال سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے، اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ٹریول کیے۔ حضرت ذوالقرنین ایسٹ بھی گئے، آپ ویسٹ بھی گئے، اب اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر کیا، شمال کا۔ اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے اور ایک قرآنی واقعہ ہے۔ اب جب شمال میں گئے تو وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی، اور اس قوم کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی زبان کوئی اور تھی۔ بہرحال انہوں نے اشاروں میں آپ کو بتایا کہ حضور ایک قوم ہے اور جس کے بڑے ظلم ہیں ہم پر، اور اس قوم کو جو ہے وہ ہمیں بچائیے اس قوم سے۔ تو آپ نے جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب جانور فصلیں سب کھا جاتی ہے، اور وہ تھے یاجوج ماجوج۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ۔ اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال، یہ دیوار بھی ہے اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہاں ہیں، اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا، لکڑی بھی ڈالی گئی، اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا، اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان۔ اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وال آف حضرت ذوالقرنین۔ اچھا، اب یہ وال تو بلند کر دی گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے، اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے، ان کو باہر آنا ہے، تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے، اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی۔ اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں، اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے۔ میں کل آ رہا ہوں، میں ابھی پہنچ جاؤں گا، رات پہنچ جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ تو کہیں۔ میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو، میں نے کر لیا، میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ میٹنگ، پھر یہ فلائٹ، کیا شاندار پلان ہوتا ہے، مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے۔ آپ فرماتے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، مجھے پتا چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان۔ تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا، یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں، نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں۔ ہوگا کیا؟ قیامت جب قریب آئے گی، پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی، امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، سارے لوگ ان سے بیعت کریں۔ پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے، اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے، وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی، اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا، ایک طویل داستان ہے۔
لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے. امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے. اور سبحان اللہ، آپ ذرا سوچئے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی. نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا. جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا، ڈیمسکس کی جامع مسجد دمشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے، مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا، جنگلہ لگا کر بند ہے. اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے، احادیث کا مضمون ہے، اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، امام مہدی جماعت کروائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کہ یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی. مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا. یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا. یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے. جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے، تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں. اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے. اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی، ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں گے، یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسے کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی سوال ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے. یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے. تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی. آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں گے. پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا. بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اب یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ میں پہلے میسج دے دوں، پھر میں قرآن سے کچھ علاج بھی بیان کروں گا. جو میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں نا ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی مگر یہ اسلام نہیں لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے. ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، فارگیو کرنے والے.
ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں. فلاں کو تو نہیں چھوڑوں گا، فلاں سے تو بدلہ لوں گا، اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے دشمنی نہیں پالنی، معافی دینی ہے، اور ظلم کبھی نہ کریں. یاد رکھیے گا، زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. میں آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی. اب یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو تکلیف نہ دوں، باقی اپنے ملازم کو جتنی چاہے تکلیف دوں، اپنی ماں کو تکلیف نہ دوں، اپنی بیوی کو چاہے جتنی تکلیف دے دوں، نہیں، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دوں، سسرال والوں کا بے شک بیٹا غرق کر دوں. تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا من آذا مسلمن مطلقاً، تمام مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی. کیوں؟ کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی. اور آگے سنو، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی. یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ کوئی غریب ہمارا ملازم، کوئی غریب ہمارا یوں سمجھیے ملاقات کرنے والا، بعض اوقات روڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ انہیں گھانسی نہیں ڈالتے، اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹا آدمی ہے کیا کرے گا. نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اگر کسی پر ظلم کیا نا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. اس غریب میں بڑا پاور ہے، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو بڑے بڑے تخت تاراج ہو جاتے ہیں، چلتی زندگی برباد ہو جاتی ہے. بلکہ میں مشورہ دوں گا آپ کو، اگر کبھی زندگی میں ایسا فیل ہو نا کہ یار ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، صحت بھی اچھی تھی، کاروبار بھی بڑا سیٹ تھا، فیملی بھی بڑی ہیپی تھی، اب اچانک کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، سب چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تو فوراً چیک کرو کسی کو تکلیف تو نہیں دے دی، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کسی کا حق تو نہیں مار لیا. ہاں یاد رکھنا، اگر ہائے لگی ہوئی ہے نا تو ایک ایک کر کے سب چیزیں چلی جائیں گی. دعائیں لو، ہائے نہ لو. ہاں زندگی ایسی گزارو کہ لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں کپڑے کتنے شاندار پہنتا ہوں، گھر کتنا اچھا یا گاڑی کتنی قیمتی ہے. زندگی اس کی شاندار ہے کہ جب اس کا نام لو تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے نہیں. یہ زندگی گزارو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے چلو بھائی جان چھوٹی، بھائی بڑا تکلیف دیتا تھا، ہر وقت دیکھو ڈانٹتا ہی رہتا تھا، لڑتا ہی رہتا تھا، رو بھی جماتا تھا، غرور ہی کرتا تھا. نہ گزارو ایسی زندگی. ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی پاک کے امتی ہو، سافٹ ہو جاؤ، نرم ہو جائیں، اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہم اس آقا کے امتی ہیں جو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے. تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر تکبر ہے، پراؤڈ ہے، اس کو ختم کریں، معافی، درگزر اور عاجزی اختیار کریں. یاجوج ماجوج کا انجام یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے. میں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ ساری باتیں میں آپ کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہا ہوں کہ قرآن میں